اس نے تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا. کہتے ہیں اگلے زمانے والے جگمگا اٹھی میری گور کی خاک تیرے قربان چمکنے والے. اور کیوں رضا گلی سونی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے. کیا عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت. کیا عشق کا انداز یہ ہونا چاہیے. دیکھو جب خوشی میں ہو تو انسان آہ کہتا ہے، اور جب انسان غم میں ہو تو آہ کہتا ہے، اور خوشی میں ہو تو واہ کہتا ہے. کیسا عاشق تھا، غم میں آہ بھی کہتا تو نبی کے نام پہ کہتا، خوشی میں واہ بھی کہتا تو نبی کے نام پہ کہتا. نہ کسی کے لیے آہ کرتا ہے نہ کسی کے لیے واہ کرتا ہے. اس کی آہیں بھی نبی کے لیے تھی، اس کی واہ بھی نبی کے لیے تھی. جب آہ کرتا ہے تو یوں کہتا ہے اللہ اکبر، کس شان سے آہ کرتا ہے. واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. اتنا تو ہو کوئی کہ آہ کرے دل سے، اتنا تو ہو کوئی کہ آہ کرے دل سے. اور جب خوشیوں میں واہ کہتا ہے تو کسی کی واہ واہ نہیں کرتا، وہ اپنے مالک کی مولا کی واہ واہ کہتا ہے. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ واہ. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ. قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ. صدقے اس انعام کے، قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری، واہ واہ. اور پھر بڑے مزے میں کہتے ہیں ایک طرف روزے کا نور، ایک سمت ممبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری پیاری، واہ واہ. کہتے بارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری، واہ واہ. عشق کرو اس شان سے، منافقت نہ کرو، عشق کرو. منافقت نہ کرو، عشق کرو. اور جو عشق کرتا ہے وہ محبوب کے سوا کس سے تعلق رکھتا ہے، کس سے رشتہ رکھتا ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات، جب ماں باپ عاشق ہوں گے اولاد خود بخود عاشق ہوگی. اس لیے کہ جب ماں کے سینے سے عشق رسول سینے بھرے سے جب بچہ دودھ پیے گا تو ماں اپنے بچے کے منہ میں صرف دودھ منتقل نہیں کرتی بلکہ سینے کے جذبات بھی منتقل کرتی. تو پہلی چیز اپنے بچوں کو عشق رسول سکھا. دوسری چیز فرمایا میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ. اب جب یہاں لوگ آتے ہیں تو کچھ ڈھیلے پڑتے ہیں، عشق رسول تو ٹھیک ہے لیکن اہل بیت کی محبت سکھائیں گے تو لوگ راضی نہ ہو جائیں. میں نے کہا عقل سے کام لو. اہل بیت کی محبت نے نہ کبھی کسی کو راضی بنایا ہے نہ کبھی راضی بنا سکتی ہے. کیا ہمیشہ جب بھی راضیت پنپتی ہے تو صحابہ کی دشمنی پر پنپتی ہے. ورنہ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں، سب سے پہلے جس نے کسی کو راضی کہا ہے وہ امام زید ہے. اور کس کو کہا ہے راضی؟ محبت اہل بیت پر کبھی کسی کو راضی، اس لیے کہ جو اہل بیت کا محب ہوگا وہ راضی ہو ہی نہیں سکتی. صحابہ کا دشمن راضی ہے. جب حضرت زید شہید کو کوفہ والوں نے کہا جنگ میں ہم تمہارا ساتھ دیں گے، آپ ابو بکر و عمر پر تبرہ کریں، نفرت کریں، ان کو چھوڑ دیں، تو میرے امام زید شہید نے فرمایا چلے جاؤ تم سب راضی ہو گئے. کیا مطلب اہل بیت کی محبت نے راضی نہیں بنایا، صدیق و فاروق کی دشمنی نے راضی بنایا. اب اگر ہم قوم کو راضیت سے بچانا چاہتے ہیں تو اہل بیت کی محبت پہ پیرا نہ بٹھاؤ، صحابہ کی دشمنی پر پیرا بٹھاؤ. لوگوں کو کہو کہ اہل بیت سے محبت کرو احترام صحابہ کے ساتھ، اس لیے کہ صحابہ نے جس شان سے اہل بیت سے محبت کی ہے آج کوئی کسی سے کر ہی نہیں سکتا. اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں، اور یہ بات بھی آپ کو بتاؤں، صحابہ اور اہل البیت میں رشتے بڑے گہرے تھے، بڑے مضبوط رشتے تھے. اگر وقت ہوتا تو میں عرض کرتا، لیکن صرف ایک بات عرض کرتا. سیدنا امام جعفر صادق چھٹے امام اہل البیت کے، وہ کہتے ہیں جیسے میں اپنے دادا علی کی شفاعت کا امیدوار ہوں ویسے میں اپنے نانا ابو بکر صدیق کی شفاعت کا بھی امیدوار ہوں. امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں
اور صدیق اکبر وہ کیا کہتے ہیں؟ نانا. اور بڑے بڑے مزے میں کہا کرتے تھے کہ مولا علی سے تو میں ایک ہی بار پیدا ہوا ہوں، لیکن ابو بکر صدیق وہ ہے جن سے میں 2 مرتبہ پیدا ہوا ہوں. اب آپ کہیں گے یہ کیا ہو گیا، ایک بار پیدا ہونا 2 بار پیدا ہونا؟ تو وہ امام جعفر صادق کے بھائی، امام اعظم کے بھی امام ہے، وہ امام اعظم جن کی شاگردی کرتے ان کی بات سمجھنا اتنا. مولا علی سے ایک بار پیدا ہونے کا مطلب کیا؟ مولا علی کے بیٹے امام حسین، امام حسین کے بیٹے زین العابدین، زین العابدین کے بیٹے امام باقر، امام باقر کے بیٹے امام جعفر صادق ایک بار پیدا ہوئے. صدیق اکبر سے 2 بار کیسے پیدا ہوئے؟ تو سنو، صدیق اکبر کے بیٹے محمد، سمجھ میں آتی ہے؟ محمد کے بیٹے قاسم، سمجھ میں آتی ہے؟ صدیق اکبر کے بیٹے محمد، محمد کے بیٹے قاسم. صدیق اکبر کے بیٹے عبدالرحمن، عبدالرحمن کی بیٹی اسما، اسما کا نکاح ہوتا ہے قاسم کے ساتھ، یعنی کہ صدیق اکبر کی پوتی اور صدیق اکبر کا پوتا دونوں کا نکاح ہوتا ہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ بات آگے بڑھا. قاسم ابن محمد ابن ابو بکر کا نکاح کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اسما بنت عبدالرحمن ابن ابو بکر، ان کے ساتھ نکاح ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی. ٹھیک، اب یہ دونوں کا قاسم اور اسما کا نکاح ہوتا ہے. اس سے ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے، اس کا نام ام فروا رکھا جاتا ہے. اور ام فروا کا نکاح امام باقر کے ساتھ ہوتا ہے. اور اس سے جو بیٹا پیدا ہوتا ہے اسی شہزادے کو دنیا امام جعفر صادق کہتی ہے. کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ ہے نا آپ کی؟ تو اب صدیق اکبر کہتے ہیں میں تو ابو بکر سے 2 بار پیدا ہوا. مطلب کیا کہ میں حضرت ام فروا کا بیٹا ہوں، امام جعفر صادق ام فروا کا بیٹا ہوں. اور ام فروا کا باپ بھی ابو بکر کا بیٹا ہے، اور ام فروا کی ماں بھی ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے. یعنی ام فروا وہ خاتون ہے جو نجیب الطرفین صدیقہ ہے، اور وہ میرے امام جعفر صادق کی امی ہے. اسی لیے فرماتے ہیں اپنے دادا سے بھی شفاعت کا امیدوار ہوں، اور اپنے نانا ابو بکر صدیق سے بھی شفاعت کا امیدوار ہوں. رافضیت کے نشے من پر بجلی گرتی ہے. ارے امام جعفر صادق جس کی شفاعت طلب کرے اسے افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق کہتے. زندہ باد. کیا بات، اسی لیے میرے امام کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا، کیا بات، اہل سنت کا ہے بیڑا پاک. اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. اس لیے بریلی کے سنی مسلمانوں اہل بیت سے محبت کرنے میں کسی سے ڈرنا نہیں، کیونکہ شخصیات کسی کے باپ کی پراپرٹی نہیں ہوتی. اہل بیت ہمارے ہیں، نہ کالے دل والوں کے ہیں نہ کالے کپڑے والوں کے. اہل بیت تو ہمارے ہیں، اہل بیت تو ہمارے ہیں. بس اتنا ہو گیا جب سے تم نے تذکرہ کرنا چھوڑ دیا، چور دروازے سے چوروں نے ان کو اپنانے کی کوشش کی. ان کا تذکرہ کرو، غیر ضروری لوگوں کے تذکرے لے کے بیٹھتے ہو. میرا ابا، میرا دادا، میرا یہ، میرا وہ. ابا دادا کو چھوڑو، امام اعظم جن کے ڈنکے بجاتے تھے ان کے ڈنکے بجاؤ. امام شافعی جن کے ڈنکے بجاتے تھے ان کے ڈنکے بجاؤ. امام احمد ابن حنبل نے جن کے ڈنکے بجائے ان کے ڈنکے بجاؤ. امام مالک نے جن کے ڈنکے بجائے ان کے ڈنکے بجاؤ. 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والے معین الدین نے جس کے لیے کہا شاست حسین، بادشاست حسین، دین است حسین، دین بناست حسین، سرداد مدار دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ است حسین. امام احمد رضا نے جن کے ڈنکے بجائے ان کے ڈنکے بجاؤ. میرا امام یوں کہتا ہے، اللہ اکبر کہتے ہیں نور بنت نور زوج نور ام نور. کیا بات، کیا بات. روافظ کی 300 سالہ کتاب ایک طرف رکھو اور عشق و محبت کے امام کے 2 مصرے ایک طرف رکھو. کیا بات، بھاری نہ پڑ جائے تو پھر کہنا. کیا بات. اس لیے کہ سنی اہل بیت کے نام پہ سیاست نہیں کرتا، تو اس کو عبادت سمجھتا. اسلام میاں صاحب جب میں یہ مصروں پہ آتا ہوں تو میں کہتا ہوں سنیوں کے بچے کو اعلیٰ حضرت کے یہ 2 مصرے یاد کرا دیا. کس شان سے انہوں نے بیان کیا سیدہ کو. اقبال جیسا مفکر 3 نسبتیں بیان کرتا ہے، 6 مصرے لیتا ہے. اور میرا امام عشق و محبت کا امام وہ ہے بریلی والوں
جس نے ایک ہی مصرے میں سیدہ کی ساری نسبت بیان کر کیا بات اور الفاظ کا اینڈ ہے. توجہ کرنا میں بات, اگر علماء جب مجھ سے غلطی ہوگی تو میری اصلاح کریں گے. مجھ سے بڑھ کر کے اصلاح پسند انسان کون ہے؟ اگر آپ کریں گے میں قبول. کیا الفاظ کا اینڈ ہے؟ الفاظ کا اینڈ ہوتا ہے نور پر, اس لیے کہ نور کا معنی ہدایت ہے. صحیح, نور کا ایک معنی ہدایت, نور کا ایک معنی روشنی ہے, اور نور کا مقابل کوئی نہیں ہوتا. توجہ, امام نے جب سیدہ کی منقبت لکھی ان دو مصروں میں تو کیا کہا؟ سیدہ کو نور, یعنی جیسی ہستی ویسی منقبت. نور, یہ نور کہہ دینا اتنی بڑی بات ہے کہ اب اس کی تشریح کرتے رہو زندگی ختم ہوتی رہے, بات مکمل نہیں ہوگی. بات سمجھ میں آتی ہے؟ نور, پھر کہتے ہیں بنت نور. کیا وہ نور ہے, وہ نور ہے. اس پہ بریلی والوں کو سبحان اللہ کہلانے میں مجھے شرم آئے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا یار جن کے روز درجنوں جلسے ہوتے ہیں ان کو اس پر بھی ابھی تک معرفت نہیں کہ سبحان اللہ بولنا کہاں ہے. بھائیوں, کیبل شاہ کی کرامت سن کر کے اچھلتے ہو اور منقبت فاطمہ سن کے چپ ہو. کیا حیرت کی بات ہے نا, کیبل شاہ صاحب کی کرامت سن کے سنی اچھلتا ہے. اور یہ کون ہے بھائیوں جس کے گھر سے ولایت بطور خیرات بٹتی؟ کیا بات. در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن نسل ہے کریموں کی لال گھرانہ. کیا بات. واہ واہ, زندہ باد. اور میرے امام کہتے سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے, سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ہدایت کے بخشش میں نہیں ہے. میں نے کہا سبھی ہدایت کے بخشش میں نہیں ہے, یہ مطلع القمرین میں ہے. کیا بات. تھوڑا سا ذرا نگاہ تحقیق بھی بڑھانی پڑے گی. سارے شعر ہدایت کے بخشش میں نہیں ہے. ہاں, کہا سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے. کون ہے سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے؟ علی ہے, ہاں علی ہے, ہاں علی. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, عشق محبت, عشق محبت. کیا بات. زندہ باد, زندہ باد. نور بنت نور. کیا وہ نور ہے اور نور کی بیٹی ہے, بنت نور. پھر چپ ہو گئے, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی شکایت نہیں. میں تو پردے ڈال دوں گا جا کے کہ بہت اچھے سے سنا تھا, لیکن انٹرنیٹ پہ لوگ دیکھ بھی تو رہے ہیں. ہاں, بریلی شریف کی محفل بھی بریلی شریف والی ہونی چاہیے. کیا بات. کیا اور ہم بھی اسی رنگ میں آئے ہیں, آلات یہاں سے چارج ہو گئے. تو اس لیے آپ کو وہ بھی بے چارج نہیں رہنا چاہیے. کیا نور بنت نور. سبحان اللہ. کیا نور ہے, نور کی بیٹی زوج نور. سبحان اللہ. ان کا شوہر بھی نور ہے, وہ نور کی بیوی ہے. کیا ام نور. نور سبحان اللہ. کیا ام نور. نور 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 کی ماں ہے. ایک نور حسن مجتبی ہے, حسین ہے. زندہ باد, زندہ اور باد. پھر کہ نور مطلق کی کنی, وہ جس کی بندی ہے کیا بات. وہ بھی بے مثال نور ہے. کیا بات. اللہ رے لمع نور کا کیا نور کی چمک ہے. میں جب یہ شعر پڑھتا ہوں تو میں اپنے بزرگوں کے طریق پہ پڑھتا ہوں. علامہ عمران برکاتی صاحب بھی موجود ہے, داعی اتحاد اہل سنت, ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں. میں اس کو اپنے بزرگوں کے طریقے پہ پڑھتا ہوں تاکہ لوگوں کو یاد ہو جائے, اور لوگوں کی بوریت اور لوگوں کی طبیعت کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر تقریر میں اس کو پڑھتا. لیکن بریلی والوں سے کہتا ہوں چلو جب یہی لکھا گیا ہے تو یہیں سے پڑھتے تاکہ وہاں تک پہنچ جائے. کیا بات. ملیں گے, میرے ساتھ شامل ہوں گے. پڑھیے ذرا میرے ساتھ مل کے. کہتے ہیں نور بنت نور زوجے نور ام نور نور. سبحان اللہ. شامل ہونا پڑے گا سب کو. سیدہ کی توجہ ہوگی اس طرف انشاءاللہ, اور ہے توجہ. بریلی کی محفل پر نہ ہو تو پھر ہو کہاں. نور بنت نور زوجے نور ام نور نور.
حالانکہ نعت خانوں کی طرح میری آواز نہیں ہے، یہ آواز نعت والی نہیں ہے، لے والی نہیں ہے، لیکن جذبات ہے. کیا بات، اور وہاں تو آواز نہیں دل دیکھی جاتی ہے. نور بنت نور زوجے نور 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 اور نور مطلق کی کنیز اللہ لما نور کا ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیمان نور کا تو تیری نسل پاک میں ہے. کیا بات، تیری نسل میں ہے. کیا بات، اس پہ ایک اسرا تضمین کے طور پہ بڑھا لے اور تیری اصل پاک میں ہے بچہ بڑا سب نور کا. تیری اصل پاک میں بچہ بڑا سب نور کا تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے نور تیرا نور کا. تو ہے عینے پیچھے والے تو ہے عینے نور تیرا سب گھرانا. بات کر رہا تھا اہل بیت سکھاؤ اپنے بچوں کو، اہل بیت سکھاؤ، ان کی محبت سکھاؤ تاکہ وہ سچی محبت. صحابہ نے کیسے کرے، بات سمیٹنے لگا. میرے پاس 55 منٹ تھے جس میں سے تقریباً جو ہے وہ آدھا گھنٹہ چلا گیا. سمیٹو بات کو، توجہ کریں اس لیے کہ مجھے ٹرین پکڑنی ہے اور آپ نے مائک لیٹ دیا تو میری عادت ہے آپ جب مائک دیں گے ہم تم ختم کریں گے اس کے مطابق. توجہ آپ کی ہے، بات آگے عرض کروں کہ توجہ ہے آپ کی انشاءاللہ. آپ سن لیں، توجہ ہے آپ کی. صحابہ نے اہل البیت سے کیسے محبت کی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس پہ غور کریں. انہوں نے اپنی عمر کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے اپنی عمر کی پرواہ نہیں کی. وہ دیکھتے تھے خون رسول ہے، اب بچہ بھی ہوتا تو احترام کرے، خون رسول کی تعظیم. اس لیے کہ تعظیم اور احترام کے معاملے میں جز کا حکم کل کی طرح، جز کا حکم کتنا ہے؟ کل کی طرح. سمجھاؤں آسانی سے، قرآن کی کتنی آیتیں ہیں؟ 6666. ٹھیک ہے، پورے قرآن اتنی آیت. اگر ایک آیت الگ سے رکھی ہو کہ بچوں میں ایک بچہ ہوگا اس کا نام محمد باقر ہوگا، اس پہ سبحان اللہ بنتا ہے. امام محمد باقر، امام جعفر صادق کے ابا جی کہا وہ زین العابدین کا بیٹا محمد باقر ہوگا. جابر انشاءاللہ اس وقت تک تجھے موت نہیں آئے گی جب تک تو میرے پوتے محمد باقر کی زیارت نہ کر لے، جب تک تو ان کا دیدار نہ کر لے. علامہ جامی لکھ رہے، میں کچھ شرح کے ساتھ بیان کر رہا ہوں بطور مفہوم. وہ تیرے گھر آئے گا اور پھر کیا بات کہی، جب محمد باقر تیرے گھر آئیں گے تو ان کو میرا سلام پیش کر دینا. پیدا ہونے سے پہلے سلام پیش، حضور سلام. پوری کائنات جس کو سلام کرتی ہے، السلام علیکہ ایھا النبی. وہ زین العابدین کے بیٹے کو، امام محمد باقر کو اللہ کے نبی سلام کرنا. اب بات ہو گئی حضرت جابر، کربلا بھی ہو گیا، واقعہ حرہ بھی ہو گیا اور یغیظ زید کا ننگا ناچ بھی ہو گیا. امام زین العابدین کو ستایا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا اور اللہ اکبر گلے میں توق ڈالا گیا، ہاتھ میں کڑیاں ڈالی گئی. پیر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں تماچے مار لو، خیمے جلا لو، قید میں رکھ لو. تماچے مار لو، خیمے جلا لو، قید میں رکھ لو. علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی. اور نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب
आदाब होते हैं, नसीर आखिर अदावत के भी कुछ आदाब होते हैं। किसी बीमार को जंजीर पहनाई नहीं जाती, किसी बीमार को जंजीर पहनाई नहीं जाती। तोक पहनाया गया, जंजीर पहनाई गई, मारा गया, पीटा गया, सदमे दिए गए, कैद में रखा गया, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन बच कर आए। शादी हुई और बच्चे पैदा हुए, उनमें एक नाम था इमाम मोहम्मद बाकिर का। इमाम बाकिर का बचपना था, किसी काम से किसी मोहल्ले में गए तो किसी ने कान में कहा, इमाम इसी मोहल्ले में आपके नाना के सहाबी रहते हैं, उनका नाम जाबिर है, जाबिर, क्या आप अपने नाना की सहाबी की ज़ियारत करेंगे? इमाम मोहम्मद बाकिर ने कहा, क्यों नहीं, बिल्कुल करेंगे। और अपनी सवारी की बाग मोड़ी और मोड़ करके हजरत जाबिर के घर की तरफ। हमारे बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, जब इमाम हजरत सैयदना जाबिर को पता चला कि मोहम्मद बाकिर मेरे घर आ रहे हैं तो शागिर्दों पे गुस्से में आ गए। वो क्यों आते हैं? तुमने मुझे पहले खबर क्यों न की? अगर पहले खबर करते उन्हें आने नहीं देता। नबी का शहजादा जहां है मैं वहीं जाता मुलाकात करता। क्या बात, क्या बात। हालांकि इमाम मोहम्मद बाकिर सहाबी नहीं है, उनके वालिद भी सहाबी नहीं, उनके वालिद भी सहाबी नहीं, इमाम बाकिर और हजरत जाबिर सहाबी। और हमारा अकीदा अहले सुन्नत का, पुश्ते जमीन में और चश्मे फलक ने नबियों के बाद इतनी मुकद्दस जमात नहीं देखी जिसको जमात सहाबा कहते हैं। क्या बात। खुदा उनको किस प्यार से देखता है जो आंखें महवे लिकाए मोहम्मद। तो हजरत सैयदना जाबिर ने कहा, मैं खुद जाता, यानी कि मकाम और मनसब पर घमंड नहीं, ये हुजूर की तरबियत का नतीजा। वो मोहम्मद बाकिर के बचपने को नहीं बल्कि खूने मुस्तफा और निस्बत मुस्तफा। क्या बात, क्या बात। लेकिन बहरहाल फरमाया वो आ रहे हैं, मुझे उनके लिए उठा करके खड़ा करो, मुझे उनके लिए उठाकर उनकी ताज़ीम में खड़े, बच्चे की ताज़ीम में खड़े हो रहे हैं हज़रत जाबिर। हाँ, एक बात आपको कहूं, जब नबी की आल नजर आए तो अपने सफेद दाढ़ी का ख्याल नहीं करना, अपने पढ़े लिखेपन का ख्याल, हुजूर के खून की ताज़ीम में खड़े हो जाया कर। क्या बहुत। वजह बताऊं, तफसीर बहरुल मव्वाज, इसके मुसन्निफ काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी, ये मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के खलीफा हैं। वो अपनी किताब तफसीर बहरुल मव्वाज में लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसका मफहूम ये है, जब तुम्हारी महफिल में कोई भी आए, तुम्हारी मर्जी खड़े हो या बैठे रहो, लेकिन जब मेरी अहले बैत आया करे, मेरी औलाद आया करे, तो उनके लिए उठ करके खड़े हो जाया। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, अगर उठ के खड़े ना हो तो मैं तो खतीब हूँ, मैं तो अदीब हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं तो वजीर हूँ, मैं तो सदर हूँ, फिर अगर मैं खड़े ना हूँ तो इसी बरेली में ये बात बैठकर लिखी गई। इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान, जो आला हजरत के भी आला हजरत है, पूरी दुनिया आला हजरत को आला हजरत कहती है, आला हजरत जिसको आला हजरत लिखते थे वो जात है इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान। ऐसा अदीब उर्दू का मैंने नहीं देखा। मेरी हैसियत ही क्या, मैं तो एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ। जब लखनऊ और दिल्ली में उर्दू दूध पी रही थी तो अल्लामा नकी अली खान का कलम उर्दू जबान में ऐसे चल रहा था कि उर्दू रश्क करती नजर आती है। और मैं इस नतीजे पे पहुंचा, सादात किराम, मैं इस नतीजे में पहुंचा, अल्लामा नकी की तफसीर अलम नशरा और सुरूर कुलूब पढ़ के इस नतीजे पे पहुंचा कि जब उर्दू दूध पीकर बचपना तय कर रही थी तो उर्दू के शबाब का ये आलम था। मैंने फिर कहा कि वो तो मुझे आला हजरत के भी बाप नजर आता है। उर्दू जबान में उनके कलम को देखकर वो तो आला हजरत के भी बाप है, और यकीनन बाप है। तो तफसीर अलम नशरा उनकी किताब है, बड़ी मशहूर है। एक सूरत जिसकी चंद आयतें हैं, 400 से जायद सफात पर उसकी तफसीर लिखी, और मुझे नहीं लगता कि कुछ छोड़ा हो। सब कवर किया, शफात कवर किया, इल्म गैब कवर किया, फजाइल कवर किया, नमाज की फजीलत तक उसी में बयान कर दी, मसाइल उसी में बयान कर दिए, जिक्र की फजीलत बयान की, हुजूर के अलकाबात दर्जनों की तादाद में उसमें बयान फरमाए। बहरहाल वो देखने से ताल्लुक रखती है, जाकर देखना उनकी कब्र में फातिहा पढ़ना कि कैसा अदीब और आशिक तुम्हारी जमीन पे सो रहा है। एक ही आला हजरत नहीं है आपकी जमीन पर, आला हजरत के वालिद भी जमीन पे, उनके उस्ताद भी, जिनके बारे में आला हजरत कहा करते थे, दो लोगों के फतवों पर आंख बंद करके अमल किया जा सकता है। एक तो मेरे वालिद मौलाना नकी अली खान है, और दूसरे ताजुल फौल मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह। अंदाजा फरमाए, अल्लाह अकबर, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, कैसी अमानतें जमीन के अंदर आराम कर रही है। तो सुन लो, अगर हम कहें कि आले रसूल के लिए तफसीर
ہونا چاہیے. اگر میں کھڑے نہ ہوں تو کیا ہوگا؟ تو علامہ نقی علی خان لکھ رہے ہیں حدیث پاک، آقا ارشاد فرماتے ہیں جو میری اولاد کو دیکھ کر تعظیم کے لیے کھڑا نہ ہو، اللہ اس کو لا علاج بیماری میں مبتلا فرما دے گا. اللہ اکبر اللہ. علامہ نقی علی خان علیہ رحمت. اور اس پر تصدیق کس کی ہے؟ امام اہل سنت. اس تفسیر پر تصدیق امام اہل سنت. کیا بات کہی، کہا باپ بھی لاجواب، بیٹا بھی لاجواب. میں علامہ وانکی پر اور آگے بڑھ کے کہوں پورا خاندان ہی لاجواب. کیا بات، زندہ باد. باپ کو لاجواب اس لیے کہہ رہا ہوں، ہم نے نہ باپ کو دیکھا، نہ بیٹے کو دیکھا، نہ مفتی اعظم کو دیکھا، نہ حجت الاسلام کو. میں اپنی بات کرتا ہوں، 81 میں وہ چلے گئے اور 83 میری پیدائش ہے، لیکن ہم نے تاج الشریعہ کو دیکھا. ہم نے تاج الشریعہ کو دیکھ کے سمجھ لیا جب حجت الاسلام کا پوت کا حسن ایسا ہے تو اس میں حجت الاسلام کیسا ہوگا. مفتی اعظم کے نواسے کا تقوی ایسا ہے تو مفتی اعظم کا تقوی کیسا ہوگا. اور اعلیٰ حضرت کے نبیرے کا علم ایسا ہے، امام احمد رضا کے علم کا عالم کیا. بسی بسی کریا کریا، علم کا سین اور فیض کا دریا، عشق محبت عشق محبت. کیا مفتی اعظم کا زندہ باد. بنا اختر رضا، مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا. محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا، محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں. ہم تو سمجھ کے دیکھ کر اس لیے کہ چاول کا ایک دانہ دیکھ پوری چیک کرنے کے لیے کافی ہے. سمجھداروں کے لیے تو بہت کچھ ہے، لیکن ہم اتنے سمجھدار نہیں. ہم اپنے بزرگوں کے نقش قدم. عرض کیا کر رہا تھا تو حضور کی حال کو دیکھو تو بہرحال حضرت سیدنا جابر کی بات چلی تھی، باتیں ان کی طرف جاتی ہے. حضرت جابر نے کہا مجھے اٹھاؤ تو صحیح، اور اس کے بعد اٹھا کر کے کھڑا کیا. اتنی عمر ہو گئی تھی کہ آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی تھی، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی تھی. جب حضرت امام محمد باقر آئے تو انہوں نے ان کو پکڑا. ظاہر سی بات ہے جن لوگ کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہوتی ہے ان کے پکڑنے کا انداز بھی نرالا ہوتا ہے. بہرحال میں صرف سمجھانے انہوں نے پکڑا اور پکڑ کر کے اپنی آگوش میں لیا، اور لینے کے بعد امام محمد باقر کے سینے کے بٹن کھولے اور بٹن کھول کر کے اپنی انگلیوں کو یوں سینے پہ ملا، اور ملنے کے بعد سنگا اور سونگ کر کے مسکرائے اور مسکرا دیے. اور پھر اس کے بعد ان کے کان میں کچھ کہا، ادھر یہ مسکرائے ادھر وہ بھی ہنس دیے. یہ وہ چلے گئے، یہ چلے گئے. شاگردوں نے پوچھا سرکار یہ سینے پہ مل کر کے مسکرانے کا مطلب کیا تھا؟ فرمایا واللہ جو خوشبو رسول اللہ میں سونگا کرتا تھا وہی ان کی اولاد میں میں نے سونگی، وہی اولاد میں میں نے سونگی. خوشبو آتی ہے اگر ایمان کی ناک سلامت ہے تو خوشبو آتی ہے، خوشبو آتی ہے. حضرت بیدم شوارسی نے اسی لیے بہت دمدار بات کہی ہے، جس کو بدعقیدگی کا زکام ہو اس کو خوشبو نہیں آتی، جس کی ایمان کی ناک سلامت ہو اس کو خوشبو آتی ہے. اسی شہر نے 100 سال پہلے دیکھا کہ خوشبو آتی ہے، لیکن ناک تو احمد رضا جیسی نہ ہو. بیدم شوارسی کہتے ہیں شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے. کسی میں رنگ علی ہے، کسی میں بوئے رسول. اگر ایمان کی آنکھ سلامت ہے تو اب بھی علی کا رنگ نظر آتا ہے اور اب بھی نبی کی خوشبو سنگھائی. زندہ باد زندہ باد. کیا بات، زندہ باد. زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے، کسی میں بوئے رسول. اور عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبروئے رسول. تو حضرت جابر نے کہا کہ میں نے وہ خوشبو کہا کہ پھر ان سے پوچھا کان میں کیا کہا کہ آپ اتنا خوشی سے ہنس دی؟ انہوں نے کہا تمہارے نانا نے مجھے بشارت دی تھی کہ میرا بیٹا محمد باقر آئے گا، جب وہ آئے گا تو اس کو میرا سلام پیش کر دے. نانا کا سلام وصول کر کے ہم خوش. یہ تھے صحابہ کرام، یہ ان کے تعلقات، اسی لیے ہم کہتے ہیں ان کو چھوڑتے نہ ان کو چھوڑتے. ایک ہاتھ میں اہل البیت کا دامن، ایک ہاتھ میں صحابہ کا. آخری بات اسی لیے اپنی اولاد کو عشق رسول، عشق اہل بیت اور قرآن سکھاؤ. قرآن کی تعلیم بھی دو، سب پڑھاؤ. پہلے قرآن پڑھاؤ، فرائض علوم پڑھاؤ، انشاءاللہ دنیا آخرت دونوں سمجھ جائے گی. آخری بات کے طور پہ اپنے دادا مرشد حضور مفتی اعظم ایک بات بیان کر دوں. عنوان ہے نا اس سے نوری.
حالانکہ ٹائم اگر ہوتا تو میں اہل بیت اور پڑھتا، پھر حضور مفتی اعظم کی زندگی پڑھتا، لیکن آخری بات کی طرف حضور مفتی اعظم کو بریلی والوں سے زیادہ کون جانتا. لیکن بہرحال مجھے ایک بزرگ نے بتایا کہ حضور مفتی اعظم جب بھی کسی کمرے میں قیام کرتے تھے تو لوگوں سے کہتے تھے اجازت کے بغیر کمرے میں نہ آنا. ممبئی میں رکے ہوئے تھے، جس کے گھر قیام تھا، انہوں نے سوچا کہ حضرت تعویذ دیتے دیتے اتنا تھک گئے کہ کھانے کا وقت نہیں ملا. ایک بات آپ کو بتاؤں، پہلے میں اللہ کی قسم کھا کے بات کروں کہ جب میں تقریر کرتا ہوں تو میں کسی سنی کو طنز نہیں کرتا، کیونکہ ٹارگٹ کر کے تقریر کرنے کو میں غیبت سمجھتا ہوں. میں نہیں، اس لیے آپ کسی کو ذہن میں مت رکھیے، میں جنرل بات کر رہا ہوں اللہ کی قسم کھا کے. ٹھیک، قسم اس لیے کھا رہا ہوں، لوگ پڑیاں باندھتے ہیں، یہ کہہ دیا وہ کہ آپ سنیں. حضور مفتی اعظم جو پیر تھے نا، وہ غریب پرور پیر تھے. حضور مفتی اعظم غریب پرور پیر تھے. ان کے نزدیک ممبئی کا سیٹ اور بریلی کا جھوپڑے میں رہنے والا غریب برابر ہوا کرتے. ان کے یہاں کوئی دو قطار نہیں تھی، ان کے یہاں دو نظریات نہیں تھے. وہ غریب پرور پیر تھے. جتنی محبت وہ مالداروں کو دیتے تھے اتنی غریبوں کو بھی دیتے تھے. جیسے وہ مالداروں کی دعوتیں قبول کرتے تھے غریبوں کی بھی، بلکہ بعض جگہ مالداروں کو نظر انداز کرتے تھے اور غریبوں کو فوقیت دیتے تھے، چونکہ حضور بھی غریب پرور رسول تھے. غریب نواز بھی غریب پرور تھے، غوث پاک بھی غریب پرور تھے. اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے مسکینوں میں رکھ، مسکینوں میں اٹھا اور مسکینوں کے ساتھ میرا حشر کر. حضور غریب پرور تھے. یہ دولت کی پجاری پن اب شروع ہوئے ہیں. یہ 14ویں صدی کی نحوست ہے جس نے جنازوں کو بھی امیری اور غریبی میں بانٹ دیا، جس نے شادیوں کو بھی امیری اور غریبی میں بانٹ دیا، جس نے پیرا مریدی کو بھی امیری اور غریبی میں بانٹ دیا. ہاں میرے بھائیوں، امیر آئے تو اس کی خیریت پوچھی جاتی ہے، غریب سے مسافہ کرنے کی بھی توفیق نہیں. امیر کے جنازے میں کندھا دینے والوں کی قطار لگی ہوتی ہے، غریب شہر کے جنازے میں کوئی کندھا دینے والا بھی نظر نہیں آتا. مسلمانوں، یہ اپنا مذہب نہیں ہے. ہمارے نبی نے امیری غریبی کا فرق مٹایا تھا. جہاں عبد الرحمن ابن عوف جیسا مالدار کھڑا رہتا تھا، وہاں بلال حبشی جیسی شخصیت بھی کندھے سے کندھا لگا کے کھڑا رہتا. کیا بات! واہ! آج لوگ کہتے ہیں بٹ لوگ مرتد ہو رہے ہیں. تم نے امیری اور غریبی کی دیواریں بنائی ہیں. ظالموں، تم نے شادیوں کو بھی امیری اور غریبی میں بانٹا اور جنازوں کو بھی امیری اور غریبی میں بانٹا ہے. غربت کی چکی میں پسنے والے یہ نہ کریں گے. حالانکہ ہم ان کی تائید نہ کر رہے ہیں، تائید نہیں کر رہے ان کی، لیکن انسان کہیں تو مجبور ہوتا ہے. غریبوں کو سہارا دینے کر دیا اور ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بکھرے ہوئے پڑے ہیں. اب ایک انسان جس کے گھر مفتی اعظم کا مرڈر ہو جائے، قتل ہو کر دیا جائے، اس کے اپنے گمان میں، اور کل سے تو میں وہ سر اٹھا کے جی بھی نہیں سکتا، مرے دم تک نہیں بلکہ قیامت تک ایک خطبہ لگ گیا کہ اس نے مفتی اعظم کی حفاظت نہیں کی، کسی نے ان کا قتل کر دیا. جب یہ دیکھا تو برداشت نہ کر سکا، صدمے سے زمین پہ گرا، بے ہوش ہو گیا. صرف سر نہیں کٹا، پورا جسم ٹکڑے ٹکڑے. چیخ مار کے بے ہوش جب ہوا ہے تو دودھ بھی گرا اور یہ بھی گرا. جب ہوش آیا تو حضور مفتی اعظم اس کو تسلی دے رہے تھے. حاجی صاحب، میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ اجازت کے بغیر کمرے میں نہ آئے. کیوں آئے تھے آپ؟ حضور یہ کیا تھا؟ یہ کیا تھا جو میں نے دیکھا؟ میں نے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے دیکھا. فرمایا اس کو تسلی دے، دودھ میرے قسمت کا نہیں تھا، وہ تو قالین کا تھا، قالین سوپ، اس کو پی گئی، چھوڑو. حضور یہ کیا تھا جو میں نے دیکھا؟ صحیح دیکھا، لیکن وہ مفتی اعظم تھے. آج تو ہم لوگ اگر بیچارہ ناظم دو القابات کم کر دے تو جلسے والوں کو سائیڈ میں لے کے کہتے ہیں آئندہ مجھے بلانا تو اس کو مت بلانا. بڑا خوشکا مزاج رکھتا ہے وہ کمینہ. ہائے 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 ہائے، کیا تمہارے اسلاف تھے اور تم کیا ہو؟ جھوٹی جھوٹی باتوں کے جھوٹی جھوٹی تعریف میں خوش ہونے والوں، کرامت گڑھنے والے ناظموں کو اپنے ساتھ لے کے چلنے والوں، مجھے بتاؤ مرو گے کیا جواب دو گے؟ اللہ کی عدالت میں کیسے کھڑے رہو گے؟ کیا یہ نہیں پتا کہ جس کے اندر جو خوبی نہ اور وہ خوبی بیان کی جائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے تو وہ
تھا نہیں نا, وہ تھا نہیں, بتا, ہائے ہائے بتاؤ اللہ کی پناہ. حضور مفتی اعظم یہ منظر دیکھا, فرمایا حاجی صاحب بتاتا تو ہوں لیکن وعدہ کرو جب تک میں دنیا میں رہوں گا یہ واقعہ کس سے بیان نہیں کرو گے, یہ واقعہ کسی سے بیان نہیں کرو گے. میرے بھائیوں آج کل لوگ جو ہے نا سینسر گیٹ کو بھی اپنی کرامت سمجھتے ہیں. پڑوسی ملک کے ایک پیر صاحب انگلینڈ گئے تو بعد میں مریدوں نے آگے کہا, جب تک پاکستان میں رہتے تھے تو پیر کی عظمت پتہ نہ چلی, انگلینڈ گئے تو پتہ چلی کہ پیر کی عظمت کیا. وہ کیسے؟ کہا جہاں جہاں پیر صاحب گئے خود بخود گیٹ کھلتے چلے گئے, ایئرپورٹ کے گیٹ خود بخود کھلتے چلے گئے. یہ کرامت تو روزانہ ہمارے مولانا آصف کے ساتھ بھی ہوتی ہوگی, مولانا عمران کے ساتھ بھی, کیونکہ ان گیٹوں کے اندر جو ہے حساسیت ہے نا, وہ سینسر لگے ہوئے اس کے اندر, وہ بھی کرامت میں شمار ہے. یہ دیکھیے آپ. اور ہمارے مفتی حضور نسمی میاں کہتے ہیں ولی سیرت ولی صورت, ہمارے مفتی ولی سیرت ولی صورت, ہمارے مفتی اعظم نے فرمایا, ہمارے مفتی اعظم نے فرمایا حاجی صاحب جب تک میں دنیا میں ہوں وعدہ کرو یہ کسی سے نہیں کہو. کہا حضور نہیں کہیں گے لیکن بتائیں نا. فرمایا حاجی, جملے پہ غور کریں, حاجی صاحب میں قتیل عشق رسول, میں قتیل عشق رسول ہوں, روز جیتا ہوں روز مرتا ہوں. میں قتیل عشق رسول ہوں, عشق میں دیگر است. میرے مفتی اعظم کہتے ہیں میں قتیل عشق رسول ہوں. جملے کی لذت کو محسوس کر لو بریلی والو, میں قتیل عشق رسول ہوں, روز جیتا ہوں روز مرتا ہوں. اسی کو مفتی اعظم کہتے ہیں ولی سیرت ولی صورت. ہمارے مفتی اعظم انہیں جانا انہیں مان نہ رکھا کیسے نام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور مفتی اعظم کہتے ہیں کچھ ایسا کر دے میرے گرد میں ہمیشہ نقش رہے روے یار آنکھوں میں, وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں, ہمیشہ نقش رہے وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں, کہ جلوگر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں. یا رسول اللہ تمہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہوں, فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہوں, لو دیکھ لو اور لو دیکھ لو, لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں, لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں. پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری, ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں. کون ولی ہے کون نہیں ولی ہے یہ مرید بولتے ہیں, خطیب بولتے ہیں, ناظم بولتے ہیں. میرا مفتی اعظم وہ ولی ہے جن کو پیدا ہوتے ہی جس نے ولی کہا وہ کوئی اور نہیں تھا, وہ ان کے پیر و مرشد سیدی ابو الحسین احمد نوری تھے, جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا, پیارا پیارا ہے احمد نوری, میٹھا میٹھا ہے احمد نوری. یہ احمد نوری ہے جنہوں نے کہا بڑے مولانا آج آپ کے گھر بیٹے کی ولادت, اعلیٰ حضرت تو تھے ہی مارے رشید, آپ کے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی ہے, وہ اپنے زمانے کا بہت بڑا ولی ہوگا. جب میں آؤں تو مجھے دکھانا. اللہ اکبر. اور آئے 6 مہینے میں ہی آئے, مفتی اعظم 6 مہینے کے گود میں دیے گئے تو مرید بھی کیا اور 6 مہینے کی عمر میں خلافت بھی عطا فرمائی. یہ تھے مفتی اعظم ولی سیرت ولی صورت. ہمارے مفتی اعظم تاج الشریعہ کے چند مصروں پر مفتی اعظم کے ذکر کو مکمل کر لوں, اس لیے کہ بہت لمبا بیان تو نہیں کر سکتا, ٹائم ختم ہوا. وہ کہتے ہیں چل دیے تم آنکھ میں اشکوں کا دریا چھوڑ کر, رنج و فرقت کا ہر ایک سینے میں شعلہ چھوڑ کر, ہر جگر میں درد اپنا میٹھا میٹھا چھوڑ کر, ہر جگر میں درد اپنا میٹھا میٹھا چھوڑ کر, میرا ساقی چل دیا خود میں کو تشنا چھوڑ کر, اور متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی, مفتی اعظم متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی. ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر اور تم دنیا میں رہ کر تاریخ دنیا رہ کے دنیا میں دکھائے کوئی دنیا چھوڑ کر, اور مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا. ہو سکے تو ڈھونڈ اختر, ہو سکے تو ڈھونڈ اختر, باغ جنت میں اسے
ہو سکے تو ڈھونڈ اختر باقی جنت میں اسے، وہ گیا تاروں سے آگے آشیانہ چھوڑ کر۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ ارے بریلی والو کیا سبق بھول گئے؟ اسی زمین سے تو آواز اٹھی تھی تیرے قدموں میں جو ہے کیا دیکھے، تیرے قدموں میں جو ہے وہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ نوری، شہر بریلی شریف۔ کون نظروں پہ، ارے تلوار اتنا خوبصورت، کیا بات، کیا تلوار اتنا خوبصورت ہے کہ بڑے بڑے حسینان جہاں کا چہرہ تلوار دیکھنے کے بعد سمجھ میں نہیں۔ کیا بات، زندہ باد۔ عشق سکھاؤ، سکھا رہے ہو عشق؟ پوچھنا چاہتا ہوں عشق محبت کے امام کے پڑوس میں رہنے والوں، اس سے بڑھ کر کے سستی اور کاہلی کیا ہوگی؟ اپنے بچوں کو بازو میں بٹھا کر کے زنا کی فلمیں تو دیکھتے ہو، اپنی جوان بیٹیوں کو بازو میں بٹھا کر بھاگنے بھگانے والے سیریل کے مناظر تو دیکھتے ہو، کیا عشق رسول بھی سکھاتے ہو؟ کیا محبت رسول بھی سکھاتے ہو؟ کہاں گئی وہ محبت رسول جس کے بارے میں کہا گیا تھا لا یؤمن احدکم حتی اکون یقال